کہ ہمارے سیاسی منظرنامے پہ کیا کچھ چل رہا ہے، اور یہ ایسی ہیپننگز ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم تعیناتی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، جو کہ ویسے تو لانگ مارچ ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ ایک دن ہی وچ از لائک 26 مئی اس دن دھرنا دینے جا رہے ہیں. لانگ مارچ ختم ہو چکا ہے جی ستی، وہ جو مجھ سے چل رہے تھے نا کہ جو ہر شہر جا رہے تھے، ہر کوچے جا رہے تھے جہاں پہ لوگ آ کے جوائن کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ نہیں ہوگا. اب سیدھا ہم 26 نومبر کو آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں. یو ریمبر 26 مئی سے 26 نومبر میں تو مجھے بڑا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی ایک حقیقی آزادی مارچ جس کا اتنا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ پھر جس طرح سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اس کو ریلیونٹ رہنے کے لیے خان صاحب کی موجودگی ضروری ہے، لیکن وہ ان پہ حملہ ہو گیا. اس کے بعد وہ معاملہ اب سائڈ پہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جو کیرزما خان صاحب کی پرسنالٹی میں، وہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی پرسنالٹی میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ ظاہر ہے کہ لوگ اس میں نہیں دیکھ پاتے. اچھا، اب ایک معاملہ یہ ہے کہ ساری کی ساری سیاست، یعنی کہ بھلے خان صاحب کی ہو، بھلے دوسری اپوزیشن کی ہو، بظاہر میں بار بار کیوں اپوزیشن کہتا ہوں ان کو، پی ڈی ایم، ان کی ساری سیاست جو ہے، لگتا یہ ہے، امپریشن یہ جا رہا ہے کہ وہ بھلے مانے نہ مانے، وہ اہم تقرری کے گرد گھوم رہی ہے. اور جلسے کی تاریخ کا تعین بھی جس دن کیا گیا ہے اس سے بھی انڈیکیشن ایگزیکٹلی 2 دن پہلے. لیکن ابھی امپریشن یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ جو سمری جو آنی تھی وہ بھی ابھی تک نہیں آئی، تو وہ سمری بھی آ جائے گی 2-3 دنوں میں بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے. وہ کہہ رہے جی سمری آ جائے گی، تو اس کے بعد پھر اور سمری اگر آئے یا نہ آئے تعیناتی تب بھی ہو جائے گی. اچھا، اگر ہم پاس میں بھی ذرا نظر دوڑائیں، ویسے ستی پاس میں بھی اگر ذرا نظر دوڑائیں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ جا کے جو نام ہے وہ سرفیس پہ آتا ہے. اس کی وجوہات ہوتی تھی نا کہ جو چیف صاحب جن کا عہدے کی میعاد پوری ہوتی تھی، تو ان کے لیے ایک تھوڑا سا آؤٹ آف ریسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ بالکل 11th آور پہ جا کے وہ کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر پروٹوکولز ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. آئی ایم شیور پہ یہ بھی اسی چیز کے لیے کیا جا رہا ہو، بٹ نام کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتا تھا، لیکن نام ابھی تک سامنے نہیں آیا. اچھا، کل ہم نے دیکھا کہ زمان پاک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین انہوں نے ایک اہم مشاورتی اجلاس بھی کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جن کی کارکن ہے وہ 26 نومبر کو راولپنڈی آئیں، اور پھر وہاں پہ وہ اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے. اس کے بعد اس مشاورتی اجلاس کے بعد جب اسد عمر صاحب باہر آئے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ ریاستی نظام پر قوم کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. جو بھی ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام سے نہیں نکال رہا، جو ملک کو نئے الیکشن کی طرف نہیں لے جانے دے رہا، وہ قوم کا مجرم ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، ان کا موقف سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں کو غیر آئینی اقدام کے لیے اکسا رہا ہے، اور یہ اہم تعیناتی ہو جائے پھر عمران خان سے بھی دھوتا ہاتھ کر لیں گے. اچھا، یہ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. بالکل. یہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے ستی صاحب، وہ بہت زیادہ ایکٹیو چل رہی ہے. وہ کہہ رہی کہ جی ہم نے تو تسلیم حیدر صاحب سے بات کر لی ہے، جو کہ لندن میں موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے ترجمان بقول ان کے. انہوں نے کہا ہم نے ان سے بات کر لی ہے، ان کو شامل تفتیش کر لیا ہے، ان سے رابطہ بھی ہو گیا ہے، یعنی کہ ود ان ٹائم اسپین آف لائک 1 ڈے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو شامل تفتیش کر لیا ہے، تو اب کیا ہوگا جی. ان کے ایک بیان کے بعد نون لیگ کے مرکزی صوبائی قیادت سے پوچھ گچھ کی جائے گی. ادھر وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں آزاد تارڑ، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بس کچھ دن کی مہمان ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فرح گجر کے وارنٹ گرفتاری کے لیے درخواست بھی دے رکھی ہے. تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس پہ. پاکستان تحریک انصاف کے نہایت سینئر رہنما ہوں گے ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی ہم لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف دی انویسٹیگیٹو سیل نئی مشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست. السلام علیکم بٹ صاحب، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. یہ جو پہلے تو میں لانگ مارچ سے ہٹ کے یہ جو نسیم حیدر صاحب کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، تو ایک تو یہ چشم تصور میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ایک بینچ پہ جس کے اوپر کوئی گدی شدی بھی نہیں ہے، اس پہ ایک مجبور و بےکس حالت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو تفتیشی اہلکاروں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایسا ہی معاملہ ہے یا یہ کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے شامل تفتیش ہوئے؟ اشفاق صاحب، بیسیکلی تو یہ آپ کو پتہ ہے سیاسی طور پہ ایک بڑی چیز مل گئی ہے پی ٹی آئی کو اور پنجاب حکومت کو، اور وہ بالکل اس کو وہ پورا استعمال کریں گے، اور شامل تفتیش بڑے آرام سے انہوں نے ہونا بھی ہے، ہوں گے، اور اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کوئی باقاعدہ ملاقاتوں کی. وہ ان کا بیان بڑا کلیئر ہے، اور ان کو رابطہ کر کے پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کے اب آگے لے کر کچھ لوگوں سے مزید یہاں پر جو کہ کشمکش پچھلے 5 مہینے سے جاری ہے، دونوں اطراف آپ نے ابھی سنوا بھی لیا،
وہ ایک دوسرے کو بس کیسز پہ ہی لگے ہوئے ہیں بس, اور کچھ ہے ہی نہیں کوئی ملک کا اور کوئی صوبے کا. یہ اصل بات یہ ہے. تو اس لیے وہ تسنیم حیدر شاہ صاحب جو ہیں ان کی باتوں پہ جو ہے وہ پنجاب حکومت بالکل اس کو ایک چیز مل گئی ہے. اور مجھے تو ڈر ہے کہیں میاں صاحب جو پہلے ہی نہیں آ رہے کہیں وہ پھر تھوڑا سا سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں. ابھی انہوں نے کہا نا اب تو یورپ چلے گئے 10 دن کی چھٹیوں پہ, ابھی تو وہ یورپ گئے ہیں, وہاں سے جب واپس آئیں گے یو کے پہ جب لنڈن لینڈ کریں گے پھر وہ اپنا علاج کریں گے, پھر وہ پاکستان واپس آئیں گے. لیکن آپ کو پتا نا اب تو ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ دوبارہ سے آ گیا ہوا ہے, تو ابھی انہوں نے کہا ہے. لیکن ہم نے اگر تسنیم حیدر شاہ صاحب کی آپ نے آئی ایم شیور ندیم آپ نے بھی پرانی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی, تو یہ ان کی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی تضاد پایا جاتا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ وانبی ٹک ٹاکر ہیں, اور پھر اس کے بعد ایسی آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے تھے. پھر پنجاب حکومت, خیر ان کا اچھی بات ہے, پنجاب حکومت اگر اتنی تیز چل رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ. یہ جو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے اس کے اپنے دن گنے جا چکے ہیں, اس میں آپ کو کتنی صداقت نظر آتی ہے؟ کیونکہ پچھلے دن ہم نے سنا تو تھا کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے MP ناراض چل رہے ہیں. جی مدیہ, ان کو میرا خیال ہے اب بس کر دینی چاہیے, بلکہ میں کو سخت لفظ بولنے لگا ہوں. کیونکہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ کہنا ہے اور کتنی دفعہ یہ اپنے مخصوص جرنلسٹ جو ہیں ان سے یہ خبریں بھی چلواتے رہے ہیں, 2 مہینے بلکہ 3 مہینوں سے بس یہ گئے بس یہ جا رہے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ ان کی 2 سیٹیں جو نون لیگ کی تھی انہوں نے اور وہ جیت کر PTI نے مزید سٹرانگ ہو گئے. وہ کس بات پہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں؟ بس کریں آپ, میرا خیال ہے کوئی اور بات کریں. باقی آپ ٹھیک ہے جو فرا گجر اور اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ ہی آپ رکھیں اسلام آباد کی حد تک. اس سے زیادہ تو کوئی وہ یہ پنجاب حکومت آپ دیکھیں, بلکہ یہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کے علاوہ جو سنجیدہ لوگ ہیں اصل مسلم لیگ نون کے جو پرانے لوگ ہیں جن کی ویلیوز ہیں جو پرانے لوگ, ان میں سے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ سمجھدار ہیں, پرانے ہیں, انہیں یہ بھی پتا ہے کہ کل انہوں نے عوام کو فیس کرنا ہے. عطا تارڑ صاحب کی تو ایک کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا, نہ کبھی حلقے میں یہ بات آپ نے زبردست کی, and I'm glad کہ you did that, کہ آپ نے یہ نشاندہی کی کہ مخصوص جرنلسٹوں کے ذریعے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ہاں جی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھ اور یہ خیر تینوں اطراف میں یہ ہوتے ہیں, ان کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2-3 مہینے پہلے مجھے کسی نے کہا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کا کیا رائے ہے اور کیا کہیں گے. میں کہا خبردار میری کوئی رائے نہیں ہے, آپ بس تھوڑا سا انتظار کریں, یہ ضمنی الیکشن ہونے ہیں 3 سیٹوں پہ, مزید آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب آپ دیکھیں ان میں 3 اور وہ تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھیں, اب وہ 2 PTI جیت گئی, تو پہلے بھی وہ زیادہ ہیں. اچھا پرویز لائی وہ آرام سے ساتھ ان کے کھڑے ہیں 10 سیٹوں کے ساتھ, ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بٹ صاحب ہم پرویز لائی صاحب کی نا بہت ساری سٹیٹمنٹس میں بڑا تضاد دیکھ رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سب لمنل لینگویج میں عمران خان صاحب کچھ اور میسج دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد فوری ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز لائی صاحب کا بالکل ڈفرنٹ اور کلیئر کٹ میسیجز آ جاتا ہے اداروں کے والے سے, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. تو پالیسی لائن میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ڈفرنس ہے. اچھا یہ ابھی مجھے بتائیے جو 26 نومبر کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے, ان کا ایک بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے, احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے جہاز کے بارے میں بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جی کن کو لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا اسلام آباد. تو وہ کیا وہ پنڈی لینڈ کریں گے, اسلام آباد لینڈ کریں گے, اجازت کہاں سے لیں گے؟ اور ساتھ میں اب تو یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی اگر جو بھی جہاز اڑا رہا ہوگا تو سول ایویشن سے کہہ کے ان کا لائسنس ہی کینسل کروا دیں گے. یہ بھی بس اب باتیں ہی ہیں. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد تو وہ آئے, وہ تو پنڈی آ رہے ہیں, پنڈی سب کو بلا رہے ہیں, تو پنڈی حکومت بھی ان کی ہے, وہ آرام سے ادھر لینڈ بھی کر لیں گے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ میرے ذہن میں وہی ہیں بیانات کی حد تک, پنجاب. ہاں اور پھر بیانات کی حد تک. دوسرا آپ جو کہہ رہے تھے نا پرویز لائی صاحب, ان کے بیان میں تضاد نہیں ہے, ان کے بیان وہی ہیں جو پہلے تھے, بلکہ انہوں نے نہیں بدلے آج تک. نہیں ان کے اور عمران خان صاحب کے بیان میں ڈفرنسز کی بات کری. ہاں یہ صحیح ہے. وہ پرویز لائی میں ادھر ہی آنے لگا. ڈے 1 سے لائن ایک ہی تھی, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا, ہم سب کو پتا ہے. اچھا جی ایک ہی لائن ہے, بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب اسی لائن پہ رہیں تاکہ آئندہ الیکشن بھی آنے ہیں, اگر حکومت میں آنا ہے تو آپ نے بگاڑ کر کسی کے ساتھ نہیں آنا. تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جب وہ بیان دیتے ہیں اپنی سیدھی لائن کا ساتھ, خان صاحب کو ضرور لے کے آتے ہیں اپنے بیان میں کہ ان کی بھی لائن سیدھی ہے. انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. بٹ صاحب جب سے یہ لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کو پتا ہے کہ مدیہ نے تو تاریخیں نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ کب سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لانگ مارچ شروع ہوگا. 26 مئی
سے شروع ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ خان صاحب پر حملے سے پہلے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ یہ کہیں کھو نہ جائے جتنا سلو پیسڈ یہ لانگ مارچ ہے. پھر حملہ ہو گیا خان صاحب کا. ظاہر ہے کہ خان صاحب کی جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. ابھی اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں اس لانگ مارچ کی افادیت کیا رہ گئی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی مطالبات تھے اہم تقرری سے متعلق, الیکشنز کی تاریخ سے متعلق, امریکہ سے متعلق جو بیانات تھے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں؟ جی بالکل اشفاق صاحب, کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی ہم پرویز لائی صاحب کو ڈسکس کر رہے تھے کہ لائن آپ نے بگاڑنی نہیں ہے. وہ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ نہ ہی وہ انٹرنیشنلی کسی طاقتوں سے بگاڑ کر, اور نہ ہی پاکستان کے اندر کسی بڑی طاقت سے بگاڑ کر وہ سیاست کر سکتے ہیں, یا وہ حکومت میں بھی اگر انہوں نے دوبارہ آنا ہے تو وہ ساری چیزیں انہیں لائنیں سیدھی کرنی پڑیں گی, اور انہوں نے کر لی ہیں. دوسری بات جو لانگ مارچ کی ہے, طاقت کا مرکز محور کیا عوام نہیں رہے؟ جی عوام ہی ہے, وہ اسی کی طرف آ رہا جن کو لائنیں ملا رہے ہیں. بات یہ ہے, سیدھی بات ہے, میں آپ کو فواد چودھری صاحب کا ایک بیان یاد کراتا ہوں. جب پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی کی, تو اس وقت فواد چودھری صاحب نے غالباً اے آر وائی میں بڑا اچھا بیان اور بڑا سیدھا بیان دیا تھا, اور سب کا وہ تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں, ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے, کام کرنا ہے کل کو, تو ہم مزید بگاڑ نہیں چاہتے. تو اس لیے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انہیں یہ حقیقت پتہ ہے کہ بہرحال اگر الیکشن جیتے یا جیتنے کے قریب گئے, اور جہاں اس حالت میں ہم ہیں جو اس وقت بڑے مقبول ہیں, تو ہمیں کسی سے بگاڑ کر وہ باہر نہیں رہنا, اس کے ساتھ چلنا ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کو بھی غلط میسج جاتا ہے, دنیا کو بھی غلط میسج جاتا ہے کہ کس طریقے سے. ایک اور بات ہے, ایک اور بات ہے اشفاق صاحب, کہ وہ آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب محاذ کس وجہ سے پچھلے الیکشنز میں بنا تھا کہ وہ ان سب کو الیکٹیبلز جو تھے انہیں نظر آیا تھا کہ میاں صاحب جو خلائی مخلوق جو بگاڑ انہوں نے لی ہے, انہوں نے تو آنا نہیں حکومت میں, اور وہ پھر ایک محاذ بن گیا. تو خان صاحب افورڈ نہیں کرتے کہ ان کے بھی ایک ایسا بنے. دوسرا جو لانگ مارچ کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ جتنے احتجاج لانگ مارچ جلسے ہوتے ہیں, ان کی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں کہ نہیں. اس میں خان صاحب کامیاب ہیں. آپ ایون دیکھیں وہ بغیر نکلے ہوئے خود بھی, جب وہ اکثر کال دیتے ہیں, مثال کے طور پر رمضان میں وہ کہتے تھے افطاری کے بعد آ جائیں سارے, بغیر اپنے خود نکلے آ جاتے تھے. تو یہ طاقت تو ان کے پاس ہے, اس لیے یہ آپ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عوامی طاقت اسپیسیفکلی جب آپ کے پاس ہو تو آپ کو واقعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اداروں کو متنازع بنائیں. اگر ایک خلائی مخلوق کہہ رہے ہیں تو دوسرے بابر نیوٹرل کہنے کے تانے دے رہے, تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا ایگزیکٹلی یہ دیکھ رہی ہے کہ چل کیا رہا ہے. انویسٹرز نہیں آ رہے, آپ کی وجہ سے, آپ کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, جو کہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بٹ صاحب مطلب پاکستان ہے تو ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا چینل بھی یہاں پہ ہے, ہم سیاسی مفادات چلتے رہیں گے, سیاستیں ہوتی رہیں گی, لیڈرز آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. ملک جو ہے نا اس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نعیمہ شوبھٹ کے ساتھ موجود تھے اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے, اسپیسیفکلی جو لائن جو پکڑ کے جو ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں, میں پولیٹیکل لیڈرز ان کو بولوں گی کہ آف کورس پالیٹکس کو دیکھ کے, سیاسی منظرنامے کو دیکھ کے ان کی سٹیٹمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. جی بالکل, اور وہ تو دیٹس وائی دے آر کالڈ کبھی آف اسٹمپ کے باہر بولیں ہوتی ہیں, کبھی لیگ پہ, مطلب ویریشن. ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جی کچھ مہینوں کے اندر پورے کے پورے سٹانسز آپ کے چینج ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو انگیج بھی رکھا جاتا ہے, دیٹ از دا سکسیس.